کریمہ، ہر طرح کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے ہمارے لیے مکرم نبی مبعوث فرمایا، گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف اپنی اجازت سے بلانے والا بنا کر کے بھیجا، جو روشن چراغ کی طرح اس دنیا میں نمودار ہوئے اور اندھیری دنیا کو اجالا دکھلا دیا، اللہ کی ہدایت کی طرف بلا کر کے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہ اکیلے ساری کائنات کا حاکم، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ پر اور آپ کی اولاد اور آل اور تمام اصحاب کرام اور تمام متبعین پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ اللہ کا تقوی اور ڈر یہ سب سے عظیم شے ہے، سب سے نفع بخش اور نصیحت کے اعتبار سے سب سے اچھی چیز ہے۔ مومنوں، مسلمانوں کی زندگی در حقیقت خوشبخت اور خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے تقاضے کو پورا نہ کر ڈالے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، پیروی کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، آداب میں، طور طریقے میں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین تمہارے دنیا کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے اعمال کی قبولیت محسوس کی جا سکتی ہے، تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اس طرح کرنے ہی سے یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہاری گناہیں بخش دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جن کے اندر پائی جائیں گی سمجھو کہ وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ان میں سے ایک ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو ان کے علاوہ تمام چیزوں سے۔ بے شک اے محبت رسول کے دعوے دارو، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہم مسلمانوں کے لیے روشنی اور فتح اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اللہ کی آیات کی تلاوت ان پر کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محمود ہیں، قابل تعریف ہیں، جن کی تعریف اللہ کے فرشتے اور انبیاء کرام بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے خود اپنا وصف بیان فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرُ، اور قیامت کے دن میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جن کے لیے زمین پھٹے گی، کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ بیدی لواء الحمد، میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور وآدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی پرہیزگار متقی نبی اور پاک باز نبی، مکرم نبی،
تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے جو بھیجے گئے، جن کی زبان مبارک کو بھی رب العالمین نے پاک کیا اور کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہاں تک کہ آپ جو بولتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے، اور جن کی نگاہوں نے نہ دھوکہ کھایا اور نہ ہی حد سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا اللہ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور آپ نے خود فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سیدھی راہ دکھلانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ مومنوں، ہم پر جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے فضل کی وجہ سے ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا وما اعددت للساعہ، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول تیاری تو کچھ نہیں ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے جواب فرمایا انک مع من احببت، تو ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد کسی بات سے اگر ہمیں خوشی ہوئی ہوگی تو سب سے زیادہ اس بات سے خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک انک مع من احببت۔ میرے دوستو، جو حقیقی محبت دل کی محبت کا نام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جن باتوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے بخوشی قبول کیا جائے اور اسے اپلائی کیا جائے زندگی میں، اسے نافذ کیا جائے اور اس سے مان لیا جائے۔ جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے پورے نفرت کے ساتھ رک جایا جائے، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے جس طریقے سے انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ کے رسول کی ہدایت کو اپنے خواہشات، اپنے رغبات پر ترجیح دے، فوقیت دے۔ اور میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تبھی مانا جا سکتا ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ، اپنے درمیان جھگڑے کا فیصلہ سنت رسول کے حوالے کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے اپنی عبادات اور تمام معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کے مطابق کیے جائے۔ اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو جنہوں نے ان پر ایمان لایا، ان کے دستے بازو بنے اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کی، ان کی مدد کی، اور جو قرآن نازل ہوا اس کے اوپر عمل کرنے کی۔ میرے دوستو، یہ کوئی سراپا نور ہے۔ آج اگر لوگ قرآن کریم سے دور ہو کر کے یہاں وہاں کی باتیں سن کر اور کر کے سوچیں گے ہمیں کامیابی ہوگی، تو اللہ کے اس قول کے مخالف ہوگا یا نہیں آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ مومنوں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ انہوں نے تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدا کر دیا تھا، قربان کر دیا تھا۔ اور میرے دوستو، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں ہمارے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ہمارے بچے، ہماری بیوی اور ہمارے گھر کے تمام لوگ، تمام مال و دولت، ہر شے سے آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے صبر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو جب دیکھ لیتا ہوں تو صبر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، میں نے جب آپ اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کیا تو مجھے ایسا لگا
کہ قیامت کے دن آپ کہاں نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، تو کیا اللہ کے رسول میرا کیا حال ہوگا اس دن؟ تو اللہ کے رسول اس بات پر خاموش رہتے ہیں یہاں تک کہ جبرائیل امین یہ وحی لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ سنیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو لوگ بھی اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ کیا ہے لفظ اطاعت؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ حکم کو مان لینا اور اسی حکم کو نافذ کرنا۔ وہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پر اللہ کا انعام ہوگا، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء اور صالحین میں سے، اور کیا ہی بہترین رفاقت ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا فضل ہوگا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین سے ڈریں گے تبھی جا کر کے ہمیں صحیح راہ ملے گی۔ اور جان لیجئے، لوگوں میں سب سے افضل ترین لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور جنہوں نے محبت کی اور جن کی محبت کو خصوصیت بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قول کے ذریعہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ بھی جو ان کی اتباع صحیح طریقے سے کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ بھی ان سے راضی ہو گئے۔